یہ سوال ہے کہ جی غامدی صاحب، میں آپ کے افکار کو غور سے سنتا ہوں اور آپ کی باتیں مجھے بہت معقول لگتی ہیں، لیکن میرا یہ اندیشہ ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کے نام سے بھی ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا اور لوگ غامدیت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. ان لوگوں کو ہم کیسے روکیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ ان کو روکنے کا کام کیجیے گا اور یہ بڑا نیکی کا کام ہوگا. یہ بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کو کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو جلیل القدر پیغمبر دنیا میں آئے، ہم انسان تو اچھے نسبت خاک رب عالم پاک، وہ بھی پوری کوشش کرتے رہے کہ لوگ دین کو دین کی حیثیت سے سمجھیں، علم کو علم کی حیثیت سے دیکھیں، بات کا وزن محسوس کریں اور اس کو سامنے رکھیں. لیکن پھر بھی فرقے بن جاتے ہیں، الگ الگ مذاہب کی سب بندی ہو جاتی ہے. تو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ ہمارے بعد کیا کریں گے، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں چند چیزیں ایک ایک مجلس میں کہی ہیں، جہاں موقع ملا کہی ہیں. لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ یاد رکھیے، مسلمانوں کو اپنی ساری عبادت، ساری پرستش اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنی ساری عقیدت محمد الرسول اللہ کے لیے وقف رکھنی ہے. باقی سب انسان، میں ہوں کوئی اور ہو، وہ دین کے خدام ہیں. ہماری حیثیت طالب علموں کی ہے، ہم کوئی تحقیق کر کے بیان کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی الہام نہیں ہوتا، ہم پر کوئی وحی نہیں آتی. یہ ایک انسانی تحقیق ہوتی ہے، اس میں پورا امکان ہے کہ غلطی ہو گئی. اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیے، یہ علم کا سفر ہے. ایک بات ہم نے کہی ہے، آپ کو معقول لگی مان لیجئے، نہیں معقول لگی، کسی اور صاحب علم کی بات زیادہ بہتر لگ رہی ہے، اسے اختیار کر لیجئے. کیونکہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پیغمبر ہوں، ہم عام انسان ہیں. اور جس طریقے سے آپ کے شہر میں دسیوں ڈاکٹر ہوں گے جو صحت کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، جس پہ آپ کا اعتماد ہے، آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں. کبھی کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے، کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. یہی طریقہ ہمارے ساتھ بھی اختیار کیجیے. ہماری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اس بات کے لیے تیار رہیے کہ اگر ہمارے بعد ہم سے بہتر بات کہنے والا کوئی آئے تو اس کا بھی ایسے ہی استقبال کیجیے. تو ہم یہ بات کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اور یہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ انسانی کام ہے، یہ کبھی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتے. ممکن ہے کہ ساری زندگی تحقیق کرنے کے بعد آخر میں یہ معلوم ہو کہ یہاں غلطی ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کو علم کا سفر سمجھیے. یہ کوئی فرقہ، کوئی گروہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ایک ہی شناخت ہے، مذہبی شناخت ایک ہی ہے، اور وہ مسلمان ہے. تو میرے نزدیک تو مسلمانوں کو اب دور حاضر میں اصرار کرنا چاہیے اس بات پر کہ ہم یعنی اپنے خاندان کے لحاظ سے ہماری کوئی شناخت ہو سکتی ہے، ہماری ماں نے ہمارا ایک نام رکھا ہے، وہ ہماری شناخت ہے، برادری ہے، قوم ہے، وطن ہے، سب شناختیں ہو سکتی ہیں. مذہبی شناخت ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہمارا یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. یہ بتایا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، پروردگار میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا. اس میں لفظ اسلم تو بولا تھا، اسی سے تمہارا نام بنا ہے، وہ سماکم المسلمین. تو یہ اللہ کا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے. اس لیے اپنی شناخت پہ اصرار کیجئے. مجھے امید ہے کہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ میرے بعد کوئی فرقہ نہیں بنے گا، پہلے فرقے بھی آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے سب کے سب، اور اللہ کا نام باقی رہے. یہ سوال ہے کہ آرکیالوجی کے مطابق مختلف نسلوں کے انسان 30,000 سال پہلے بھی موجود تھے، لیکن مذہبی تاریخ کے مطابق سیدنا آدم 10,000 سال پہلے تشریف لائے. تو مذہبی داستانوں اور سائنس میں جب کوئی تصادم ہو تو کس کو فالو کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ 10,000 سال یا 7,000 سال پہلے تشریف لائے، یہ کوئی کسی الہامی کتاب کا بیان نہیں ہے. نہیں، نہ یہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ انبیاء کے صحائف میں ہے. یہ
پہلی بات تو یہ جان، یعنی یہ اپنی ذات ہی میں ایک انسانی انفارمیشن ہے جو قدیم زمانے کے لوگوں نے دی ہے. چنانچہ کتاب پیدائش جو بائبل کی ہے اس میں اصل میں حضرت آدم اور ان کے بعد کے لوگوں کا جو شجرہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ اندازہ لوگوں نے لگایا ہے کہ 7,000 سال یا 10,000 سال کی بات کہی جا رہی ہے. یہ ہسٹری ہے، یہ کسی الہامی کتاب کا، کسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یا کسی پیغمبر کا بیان نہیں. پہلی بات یہ جان لی. تو انسانی بیان ہے. انسانی بیان جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ علم کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. بعض اوقات ان میں غلطی ثابت ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح کر لی جاتی ہے. یعنی یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، میں نے عرض کر دیا یہ پچھلی الہامی کتابوں میں بھی نہیں ہے، یہ بائبل ہسٹری میں ہے. اصل میں ہمارے ہاں جو چیز بائبل میں لوگ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں یہ الہام ہے. ایسا نہیں ہے. بائبل ہسٹری ایک الگ چیز ہے اور اس میں الہامی کتابیں بالکل الگ چیز ہے. یعنی وہ اس کا حصہ ہے، لیکن ساری کی ساری بائبل الہامی کتاب نہیں ہے. اس میں بہت بڑا حصہ جیوش ہسٹری کا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ جو انسان بیان کر رہے ہیں اپنے علم کے مطابق. آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں تاریخ کی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں ایسی ایسی گپیں لکھی ہوتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک بات یہ. دوسری چیز یہ کہ تھوڑی سی اپنی معلومات بھی بہتر کر لیجئے. صورتحال اب 30,000 سال پہ نہیں رہی. اس سے پہلے یہ خیال تھا، لیکن اب تو یہ مانا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ سال تک کم و بیش انسانی وجود کے آثار مل گئے کم و بیش. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور فاسلز مل جائیں تو آپ اس سے بھی آگے جا سکیں، کیونکہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے اور اسی طرح جینیاتی علوم کے مطالعے سے اب کافی حد تک ہم اس متعین کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ 30,000 سے بھی بات کچھ آگے جا رہی ہے، تو ذرا آپ اور دل تھام کے مطالعہ کریں اس ساری صورتحال. یہ تو صرف توجہ دلانی تھی چند حقائق کی طرف. اس کے بعد یہ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. یعنی یہ میں نے عرض کیا کہ ایک پرانی تاریخ ہے جو بائبل میں بیان ہوئی ہے، ایک جدید سائنس ہے جو ابھی آج سے 40-50 سال پہلے یہی ہزاروں سال ہی پر کھڑی تھی، لیکن جیسے جیسے نئے فاسلز ملتے جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ کھوٹا اٹھا کے ذرا پیچھے گاڑ دیا جاتا ہے، آگے بڑھتے چلے آپ جاتے ہیں. تو اس وقت کوئی 3 لاکھ سال تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ 2 باتوں کو الگ رکھ دیجئے بالکل اٹھا کے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو پہلے مرحلے میں کیا کیا، طریقہ کیا اختیار کیا. یہ اب میں اپنا فہم، اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں. اللہ کی کتاب میں جگہ جگہ اس کو واضح کیا گیا ہے اور سب سے جامع بیان سورہ سجدہ میں ہے اس کا. اس میں بالکل ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات بیان کر دی ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا تو جو پروسیس اس وقت ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اسی مٹی کے اجزاء ہم سبزیوں، گوشت اور دوسری چیزوں کی صورت میں اپنے اندر ڈالتے ہیں. یہ ایک فیکٹری ہے جس میں جا کے وہ پروسیس ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک بیضہ اور ایک قطرہ آب تیار ہو جاتا ہے اور ابتدا ہو جاتی ہے اس سے انسان کی، ان کے ملاپ سے بچہ بننا شروع ہمارے سامنے بنتا ہے. یعنی اجزاء بھی موجود ہیں جو اندر ڈالے جاتے ہیں، پروسیس کرنے کا سسٹم بھی سامنے موجود ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیتا جاگتا انسان بن کے سامنے آ جاتا ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو پروسیس اس وقت ہم مٹی کے اجزاء سے کرتے ہیں، یعنی غذا کی صورت میں وہی اجزاء کھلاتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ ہم نے کرنوں پہلے زمین کے پیٹ میں کیا. بالکل یہی پروسیس زمین کے پیٹ میں کیا. اور جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جانوروں کے ہاں بچہ پیٹ پہ پرورش پا کے باہر آتا ہے اور بعض کے ہاں وہ پہلے ایگ بن کے باہر آ جاتا ہے پھر اس میں پرورش پاتا ہے. تو قرآن مجید نے جو مختلف صورتیں بیان کی ہیں اس میں یہ مترشح ہوتا ہے کہ جس وقت وہ پروسیس شروع ہوا تو یہ سمندروں کے کنارے کی دلدل سے شروع ہوا، جس کو قرآن طین کہتا ہے، دلدلی مٹی سے. اور جب پروسیس شروع ہوا تو وہ خشک ہو کے بالکل ایگ کی صورت اختیار کر گئی، سلسال کل فخار ہو گئی. اور پھر کتنا وقت لگا؟ اب 9 مہینے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت
سالوں لگے ہوں، اس ایگ کے ٹوٹنے کے نتیجے میں جیسے چوزے باہر آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان بننے شروع ہو گئے۔ یہ جو انسان بنے یہ کون تھے؟ یہ انسان نہیں تھے، ان کا جو وجود ہے وہ انسانی تھا، لیکن یہ اصلاً انسان حیوان تھے، ان کے اندر انسانی شخصیت نہیں تھی۔ انسانی شخصیت کیا ہے؟ عقلی شعور، اخلاقی شعور، ایستھیٹکس ہے۔ یہ جانور تھے اسی صورت کے، اس ملتی صورت کے، لیکن یہ حیوان انسان تھے، ابھی انسانی شرف نہیں تھا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو بنائے تو ان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ یہ نسلیں پیدا ہونے کا عمل جاری رہا۔ پھر کسی موقع کے اوپر ان میں سے کسی دو کا انتخاب کر کے ہم نے ان کو انسانی شخصیت دی۔ انسانی شخصیت مٹی سے نہیں پیدا ہوئی، وہ نفخ روح سے آسمان سے آئی ہے۔ وہ انسانی شخصیت ہم نے جب دی تو وہ آدم و حوا تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو آدم و حوا اور ہیں اور ہماری شکل و صورت کے انسان بالکل اور ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3 لاکھ سال نہیں 30 لاکھ سال تک مل جائے۔ وہ ایک پورا پروسیس اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب قرآن کے اپنے الفاظ میں سنیے، بدا خلق الانسان من طین، ہم نے دلدلی زمین سے، کیچڑ سے انسان کو پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی۔ پھر کہا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے جو مخلوق بنائی اس میں ایک پانی کے قطرے سے اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ مزید سنیے، ابھی وہ انسان نہیں بنا۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو اختلاط سے بنانا سنوارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح اتر کر موجودہ شکل میں آ گیا۔ جب وہ آ گیا تو پھر نفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی اور پھر وہ جیتا جاگتا انسان بن۔ تو انسان کے پیدائش کی تاریخ قرآن کی یہ ہے۔ تو اس تاریخ کے مطابق تو اگر انسان کی عمر آپ سائنسی طور پر 70 لاکھ سال بھی دریافت کر لیں گے تو اس قرآن کے بیان کے بالکل مطابق ہوگی، کوئی فرق نہیں واقع ہوگا۔ The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. یہ سوال ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو آپ جیسے اہل علم، ماضی کے فقہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں براہ راست وقت گزارنے والے صحابہ کے فہم سے کس بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں؟ امت یقیناً کبھی گمراہی پر نہ جمع ہوئی ہے نہ جمع ہو سکتی ہے، لیکن گمراہی اور چیز ہے اور کسی چیز کو سمجھنے میں ہونے والی غلطی بالکل اور چیز ہے۔ گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری کی ساری امت ایک دن یہ کہے کہ اب شرک دین ہے، توحید ختم ہو گئی، یا آخرت پر ایمان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، یا انبیاء کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے ہمیں، وہ سارا کا سارا جمع اور تواتر سے دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے آگے لاکھوں کو اور لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے دین اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے اس ہر گمراہی کو روکے ہوئے ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات بیان کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس مسلمان امت میں ہزاروں کروڑوں لوگ غلطی کریں اور غلطی پر جمع ہو جائیں، لیکن کوئی ایک شخص ایسا رہے گا کہ جو متنبع کرے کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو لوگوں نے الٹ مطلب سمجھ لیا اس کا کہ جس پر زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہ حق ہوتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہزاروں لاکھوں جمع ہو جائیں تب بھی کوئی ایک رہے گا جو بتائے گا کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو۔
تو یہ اللہ کا کرم ہے, ایسا ہی ہوتا رہا ہے اس امت کے اندر. آخری چیز یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ثابت ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس کی روشنی میں ہم ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں گے, ہر چیز کا جائزہ لیں گے. بڑے سے بڑے شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے. علم کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جاتا. یہی حماقت مغربی تہذیب سے 1000 سال تک ہوتی رہی کہ افلاطون, ارسطو اور سقراط نے جو دنیا بنا دی ہے بس وہی علم کی دنیا ہے. نہیں, بڑے سے بڑے لوگ بھی جب کسی چیز پہ غور کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. تو غلطیاں بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہیں, ہم سے پہلوں سے بھی ہوئی ہیں, ہم سے بھی ہوں گی. علم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریویو کرتے رہیے, ہمیشہ اس کو ریوائز کرتے رہیے, ریوزٹ کرتے رہیے. تو یہ کام ہم کر رہے ہیں ریوزٹ کرنے کا. اس میں اگر کسی چیز کو ہم بیان کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نے وہ بات زیادہ ٹھیک سمجھی ہے, تو از راہ کرم دلیل کے ساتھ اس کو لوگوں پہ واضح کر دیجیے, ہمیں بھی سمجھا دیجیے. تو دلیل جیتی ہے اور اسی کو جینا چاہیے. ایک والدہ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیشل چائلڈ دیا ہے اور میں اپنی زندگی کے اکثر اوقات اس کی خدمت میں گزارتی ہوں. 2 سوال انہوں نے پوچھے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش کے لیے مجھے ہی کیوں منتخب کیا, اور دوسرا یہ کہ اس بچے کی خدمت کی وجہ سے اگر میں حج نہ کر سکوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ یہ بات کہ اللہ کس معاملے میں ہمیں آزمائے گا, اس کا انتخاب وہی کرتا ہے. بندے کو دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اپنی اصل حقیقت میں آزمائش ہے, امتحان ہے, اور اس امتحان میں مجھے ہر حال میں کامیاب ہونا ہے. میرا آپ کا جس دائرے میں امتحان ہو رہا ہوتا ہے, ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو فوکس کریں. تو اگر آپ کو ایک بچے کے معاملے میں امتحان میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اطمینان رکھیے اب آپ کا حج بھی یہی ہے, آپ کا عمرہ بھی یہی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس امتحان میں پورے اتریں. بہت سے لوگ موجودہ زمانے میں اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک انگلستان میں ڈاکٹر صاحب ہیں, پچھلے سال وہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے ٹیلی فون کیا, پہلے سے کوئی تعارف نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش قسمت انسان ہوں, آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اسپیشل چائلڈ دیا ہے, میں اس کی خدمت کرتا ہوں. تو ایک زاویہ یہ بھی سوچنے کا, حیران کن ہوں زاویہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس حال میں آپ کو ڈالے اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے, کیونکہ ہمیشہ پلٹ کے دیکھ لینا چاہیے. ہم خیال کرتے ہیں یہ بڑی آزمائش ہے, دنیا میں اس سے بڑی بڑی آزمائشیں موجود. نیچے دیکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس بندے کا کس کے لیے انتخاب کر لیا جائے. یہ بھی یاد رکھیے کہ مراتب جن کے اونچے اور اونچے بخت ہوتے ہیں, زمانے میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے. پھر سوال ہے کہ بطور بیوی میری کیا دینی ذمہ داریاں ہیں؟ 4 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. سب سے پہلے بچوں کی تربیت, دوسری کھانا پکانا, تیسری گھر میں پیسہ کما کے لانا, اور چوتھی شوہر کو برداشت کرنا. بس دینی لحاظ سے ایک ہی ذمہ داری آپ کی, اور وہ آخری ہے. باقی کے لیے اللہ بندوبست کر دے گا, کیونکہ وہ آخری کام ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی دوسرا بندوبست بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میری بہن, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اگر کوئی مشکل ہے تو ضرور اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن کھانا پکانا اور یہ کرنا یہ کوئی آپ کی دینی ذمہ داری نہیں ہے. دینی ذمہ داری تو اتنی ہے کہ اگر آپ نے ایک گھر بنایا ہے, اس میں بچوں جیسی نعمت آپ کو مل گئی ہے, تو اس گھر کو بچانے کی کوشش کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نہ ہوں تو پھر تو چلیے اپنے رخصتی کا فیصلہ کر لیا, کچھ نہیں ہوگا. لیکن بچوں کے بعد معاملے کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے.
اور یہ سمجھ لیجئے کہ آزادانہ جنسی تعلق ہی فطرت کے مطابق تھا. خدا نے یہ کیوں حرام کر دیا اور ہمیں یہ میاں بیوی کے رشتے میں باندھ دیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ صرف بچے کے لیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پرانا زمانہ مرد کے ساتھ کھڑا تھا، نیا زمانہ عورت کے ساتھ کھڑا ہے، خدا بچے کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ بچہ ہماری آغوش میں ڈالنے کے لیے یہ انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے. تو اس لیے جب آپ کو برداشت کرنا پڑے تو اس ننھے وجود کی طرف دیکھ لیا کریں کہ وہ کہیں ماں باپ دونوں سے محروم نہ ہو جائے. تو اس کو سامنے رکھیں. یہ سوال ہے کہ ایک مسلمان خاتون نے نامسلم سے شادی کی اور کچھ عرصے بعد وہ دین سے انحراف کر گئے، تو کیا اب ان کا نکاح قائم رہے گا؟ کسی نامسلم خاتون نے آپ کے ساتھ شادی کی ہے تو اب آپ کی شادی ہو چکی ہے. یعنی شادی کرتے وقت تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت سی چیزیں دیکھیں، لیکن جب ہو چکی ہے تو اب طلاق دینا لازم نہیں ہے. اب آپ کوشش کیجئے کہ اپنے اچھے رویے سے، اپنی تعلیم سے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے انہیں ہو سکتا ہے لوٹانے میں کامیاب ہو جائے. تو ایک وہ قاعدہ ہے کہ جو شادی کرتے وقت کے لیے ہے، ایک وہ ہے کہ جب ہونے کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. تو ایسا معاملہ اگر ہو گیا ہے تو چوائس تو آپ کے پاس ہے، ہر وقت ہے علیحدگی کا، لیکن یہ کوئی شرعی لحاظ سے لازم نہیں ہے کہ آپ الگ ہو. My son became atheist after the death of his father. He lost faith on Allah. He is a wonderful son. لیکن اس سے اب بات ممکن نہیں ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر ایتھیسٹ ہو جائے تو اس سے کہاں سے بات شروع کرنی چاہیے؟ ابھی کچھ عرصے کے لیے تو کوئی بات نہ کیجیے. اصل میں جب کسی صدمے کے نتیجے میں، کسی حادثے کے نتیجے میں آدمی کے فکر خیال میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ کوئی بہت سوچی سمجھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں ریئیکشن، رد عمل کو بہت دخل ہوتا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے، کچھ برس کے لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے. کبھی مناسب لگے تو توجہ دلاتے رہیے. جیسے میں نے ابھی بچوں کی تربیت کے بارے میں کہا کہ بیٹے آپ نے ایک رائے قائم کی ہے، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ اس رائے کو جانچتے پرکھتے رہیں. اور جو لوگ اچھے اہل علم، اچھے اسکالرز اس رائے کے معاملے میں آپ کی مدد کر سکیں، ان کی مدد حاصل کرنے کی صحیح کرتے رہا کریں. تو یہ وقتاً فوقتاً جب آپ کو موقع ملے، یہ نہیں کہ روز آپ یہ بات کرتے رہیں، یہ کہتے رہیے. اس دنیا کے اندر ہر طرح کا علم موجود ہے. اگر وہ سلیمت کا بچہ ہے تو ایک دن لوٹ آئے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ کوئی شخص بھی اس کائنات کو دیکھ کر اور اپنے وجود کو دیکھ کر زیادہ دیر خدا کا منکر نہیں رہ سکتا. اکثر و بیشتر ایتھیسٹ، مجھ سے ہزاروں لوگ ملے ہیں، میں نے یہ دیکھا بڑے بڑے دانشور، ذرا گفتگو بعد معلوم ہوتا ہے کہ شدید رد عمل میں کسی موقع کے اوپر مذہب بیزار ہو گئے. دسیوں ایسے لوگ ہیں بڑے اچھے دانشور ہیں. جب میں نے بہت سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ مسجد میں گئے تھے ابا جان کے ساتھ، مولوی صاحب نے ایک گندی سی ٹوپی پہنا دی، اس کے بعد سے مذہب سے گئے. تو اس لیے رد عمل کی نفسیات کچھ بھی کرا دیتی ہے آدمی سے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ موضوع کو چھوڑ دیجیے تاکہ انسان بالکل نارمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، کسی دوسرے کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو کہ اس میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے، اس کے بعد اماں بھی بات کر رہی ہے، ابا بھی وہی بات کر رہا ہے، گھر میں کوئی اور آ گیا، ذرا اس کی اصلاح کیجیے گا، یہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے. تو نتیجے کے طور پر وہ رد عمل بڑھتا چلا جاتا ہے. تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس میں مہلت دینی چاہیے. باقی اللہ سے دعا، وہ ظاہر ہے آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. نماز پڑھیے اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتے رہیے. ہدایت اللہ دینے والا ہے، وہ میرے یا آپ کے دینے سے نہیں ملنی. اس میں کوشش کرنی ہے، اللہ کی ہدایت دینی ہے. آپ دعا کریں اور دباؤ ڈالنے کا طریقہ، گھیراؤ کرنے کا طریقہ، ادھر ادھر سے کسی نہ کسی کو لا کے فوری طور پر کلمہ پڑھوانے کا طریقہ اختیار نہ کیجیے. یہ سوال ہے کہ کینیڈا میں الیکشن قریب آ رہے ہیں، بہت سے حلقوں سے مسلمان امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کمیونٹی کا پریشر ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے. تو کیا ووٹ دیتے ہوئے میں مسلمان جو اراکین ہیں ان کا انتخاب کروں؟
اس سوال سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا آپ کو کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ہمارے ہاں مسلمان، خواہ وہ عرب ہیں، خواہ وہ پاکستان سے آئے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں، وہ یہاں کی مقامی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. یہ بہت خوش آئند بات. ورنہ پہلے یہ تھا کہ مغربی ملکوں میں آتے تھے تو آنے کے بعد چائے کا کپ سامنے رکھ دیتے تھے اور پاکستان کی سیاست شروع ہو جاتی تھی. یہ ایک صحت مند تبدیلی ہے. یعنی آپ کا وطن ہے، یہ آپ اس کے شہری ہیں. اس زمین سے جس میں آپ رہتے ہیں، جس کا آپ کھاتے ہیں، اس سے محبت کیجئے، اس کو سچا احترام دیں، اس کے نظام کے سچے وفادار بن کر رہیں. جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے دیانتداری کے ساتھ اس کی خدمت کریں. اور اس کی سیاست میں اگر آپ کو اللہ نے سیاست کا شوق دیا ہے تو ضرور حصہ لیں. یہ اپنی جگہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس میں یہ کوشش بھی کریں کہ جو سیاسی پارٹیاں پہلے سے کام کر رہی ہیں، آپ انہی میں فعال ہو کے یہ ذمہ داریاں ادا کریں. یہ بات یاد رکھیے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب دنیا میں حاکم اور محکوم کے تعلق سے سلطنتیں قائم تھیں. یعنی کوئی ایک قوم حاکم تھی، باقی لوگ اس کے محکوم تھے. اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ نیشن سٹیٹس کا دور ہے، قومی ریاستوں کا. یہ قومی ریاستیں نیشن سٹیٹس کس اصول پر بنی ہیں؟ یہ اس اصول پر بنی ہے کہ ایک علاقے میں ایک جغرافیے میں رہنے والے لوگ جنہوں نے وہ ریاست بنا لی ہے، جیسے پاکستان ہے، جیسے افغانستان ہے، جیسے کینیڈا ہے، یہ سب کے سب برابر کے شہری ہیں. رنگ، نسل، مذہب، اس کی تفریق کے بغیر یہ برابر کی سطح پر اپنی اسٹیٹ کے نظام میں شریک ہے. تو اس لیے از راہ کرم آپ میرٹ کی بنیاد پر سیاست میں حصہ لیں، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر سیاست میں حصہ لیں. یعنی سیاسی عمل میں شریک ہوں، اپنی کمیونٹی کے پاس بھی جائیں، دوسرے لوگوں کے پاس بھی جائیں. یعنی اس کو مسلم غیر مسلم کی کشمکش نہ بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ ایک اچھے خدمتگار ہوں، آپ قانون کی حکمرانی کو سامنے لے کے آئیں، آپ جمہوریت کے سچے خادم ہوں. تو اگر آپ میں کوئی میرٹ موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ لندن میں ہمارے صادق صاحب میئر منتخب ہو گئے، ساجد صاحب وزیر داخلہ ہو گئے، بلکہ پچھلے دنوں تو جب کچھ وہاں کرائسس تھا تو لگ رہا تھا کہ شاید وزارت عظمائی کے امیدوار ہو جائیں گے. تو اس لیے بڑے مواقع ہیں آپ کے لیے، لیکن ہمارے ملک بہت کافی ہے مذہبی کارڈ کے لیے، یہاں نہ استعمال کریں. خدا اگلے سوال سے پہلے ایک مزید بات عرض کر دوں، اور وہ چونکہ ایجوکیشن کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح مذہب میں آپ کے عقائد ہیں، کسی مسلمان سے پوچھیں تو وہ بتائے گا نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. یہ 5 ہمارے عقائد ہیں. گویا یہ وہ بنیاد ہے جس کو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑتے. ایسے ہی دور حاضر میں 4 چیزوں کو سیاسی عقائد بننا چاہیے ہماری آئندہ نسلوں کا. اس کی بنیاد پر اچھے اور برے کا فیصلہ ہوگا، اس کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کا میرٹ طے ہوگا، اس کی بنیاد پر آپ کی کارکردگی کو جانچا جائے گا. پہلی چیز، بنیادی انسانی حقوق کے آپ کتنے پاسدار ہیں، بیسک ہیومن رائٹس. یہ دور حاضر میں سیاسی عقیدے کے طور پر آپ کو اختیار کرنا چاہیے. اس وقت کی جو دنیا ہے اس میں یہ ناگزیر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور میں جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ اب تمام دساتیر میں اپنا لیا جاتا ہے. چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بنیادی طور پر آپ انسانی حقوق کے علمبردار بن کر رہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، سب سے زیادہ بلند آواز آپ کی ہونی چاہیے. دوسرے، قوموں کا حق خود ارادی، یعنی ہر قوم کو جو قوم کہلانے کی مستحق ہے اپنی حکومت خود قائم کرنے کا حق حاصل ہے. یہ دنیا میں اصول کی حد تک مان لیا گیا ہے، ابھی عمل کی حد تک نہیں مانا گیا. تو دوسری چیز یہ ہے، یہ ہمارے ہاں کی نئی نسلوں کا سیاسی عقیدہ بننا چاہیے. ہمارے اپنے ملک میں کوئی اس کا تقاضا کرے، کسی اور جگہ کرے، وہی ہونا چاہیے جو انگلستان میں ہوا،
اسکاٹ لینڈ نے اس کا تقاضا کیا، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ریفرنڈم کرا لی، نتیجہ نکل آیا کوئی 8 لاکھ فوج نہیں گئی، کوئی لوگوں کو مارا نہیں گیا، کوئی بچوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائی گئی، ایک جمہوری اصول کے اوپر ریفرنڈم ہوا، فیصلہ ہو گیا۔ جس پارٹی نے علیحدگی کی تحریک چلائی تھی، آپ دیکھیے اس نے کیا بیان دیا، انہوں نے کہا 10 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے۔ اچھی بات، یعنی پرامن طریقے سے یہ معاملہ، تو یہ جو قوموں کا حق خود ارادی۔ تیسری چیز جمہوریت، انسان نے بہت مشکل سے حاکم اور محکوم کی نفسیات سے نجات پائی ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ اس دنیا میں حکومت قائم کرنے کا حق یا خدا کو تھا، انہوں نے ختم نبوت کے بعد اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے، یا اب انسانوں کو ہے، تو انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جمہوریت کو بھی سیاسی عقیدہ بنانا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے قانون کی حکمرانی۔ اب کسی کی ثواب دید نہیں چلنی چاہیے دنیا میں، جو قانون بننا ہے اس کو پارلیمنٹ میں پوری بحث تمیز کے بعد بننا چاہیے، اور اسی قانون کے مطابق سب معاملات ہونے چاہیے۔ وہ غلط ہوگا تو جمہوریت میں اس پہ تنقید ہوگی، جب لوگ تائید کریں گے تو تبدیل بھی ہو جائے گا، لیکن جو قانون موجود ہے اس کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ 4 چیزیں میرے سیاسی عقائد ہیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ، اور مؤدبانہ درخواست، کہ ان پہ غور کریں۔ آرگن ڈونیشن کے بارے میں سوال ہے کہ آرگن ڈونیشن کیا کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ممالک میں یہ قوانین بھی بن رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ وصیت نہیں کی کہ نہیں کیا جا سکتا تو آپ اس کے آرگن جو ہیں وہ یوز کر لیے جائیں گے۔ جس طریقے سے آپ اپنی دولت کے بارے میں یہ وصیت کرتے ہیں کہ یہ کسی نیکی کے کام میں دے دی جائے، آرگن ڈونیشن بھی ایسے ہی ہے، نیکی اور خیر کا کام ہے۔ آپ کا کوئی عضو کسی کے کام آ سکتا ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو ہم اس شرمناک صورتحال سے دوچار ہیں کہ لینے کے لیے بےتاب، دینے کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے دینے والے بنیے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اگر اس معاملے میں کوئی مذہبی تردد ہو تو میری کتاب مقامات میں اعضاء کی پیوند کاری کے عنوان سے مضمون پڑھ لیجئے، انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا موجود ہے، اس میں میں نے ان تمام دلائل کا جواب دے دیا ہے جو اس کے خلاف دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، بلکہ نیکی اور خیر کا کام۔ ہمارے پاس آخری 10 منٹ بچے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں، تو زیادہ سے زیادہ سوالات۔ میرا تو خیال تھا کل کا ناشتہ یہی کرنے کا ارادہ ہے آپ کو۔ یہ میں جب پلٹ کے سوالوں کی طرف دیکھتا تو یہی صورتحال پیدا عنایت تھا کہ اگر 10 منٹ بعد فارغ کر رہے ہیں۔ Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. اور بھی آگے ہیں سوالات۔ سوال ہے جی ٹیٹوز کے بارے میں۔ عام طور پہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ انہیں حرام سمجھتے ہیں، اور یہاں اسکول میں بچے عام طور پہ ٹیٹوز بنواتے ہیں، تو ٹیٹوز الاؤ ہیں اسلام میں؟ دیکھیے، کوئی چیز مجھے اچھی لگ سکتی ہے، کسی دوسرے کو بری لگ سکتی ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے آپ کے پاس نص ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے پیغمبر کا واضح حکم۔ تو حرام حلال کے بارے میں قرآن مجید نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اعراف میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اس مقام کو آپ سادہ ترجمے کے ساتھ اردو پڑھ سکتے ہیں، انگریزی پڑھ سکتے ہیں، اپنی میز پر رکھ لیں، کیونکہ تمام مذہبیات میں ہوتا کیا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے فلاں چیز حرام ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہیں چھوڑی، یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ میں آپ کوئی اور آپ کو بتائے کہ کیا حرام ہے،
بلکہ ایک مقام پر باقاعدہ اس کو موضوع بنا کے آخری اعلان کر دیا ہے. اور دیکھیے کیا کیا ہے. یعنی سورہ اعراف کی 32-33 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں ضرورتیں پوری کر لی جائیں، یہ زینت کی چیزیں، یہ گھروں کو سجانا بنانا، یہ ہمارا اپنے آپ کو سنوارنا، یہ کپڑے پہننا، یہ طرح طرح کے ذائقوں کے کھانے اور یہ سب چیزیں، یہ کلام کا حسن، یہ زبان کا حسن، یہ موسیقی، یہ اس طرح کی جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں یہ حرام ہے. یہاں سے بات شروع کی ہے. یہ اس کے بعد کہا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کر ڈالا ہے. یہاں سے بات شروع کی. اس کے بعد دیکھیے کیا کہا ہے. فرمایا ہے للذین آمنوا. یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی چلے منکرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کہا میں نے تو پیدا ہی یہ ایمان والوں کے لیے کی ہیں. ساری زینتیں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں. یہ منکروں کو ان کے طفیل مل رہی ہیں. یا للذین آمنوا خالصۃ لہم یوم القیامہ. اسی لیے تو قیامت میں صرف انہی کو دوں گا. یہ بات بیان کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ہم تو مذہبی لوگوں سے حرام حرام سن کے تھک گئے، تو پھر حرام کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے. یہ کہا کل اے پیغمبر ان سے کہو انما حرم ربی، میرے رب نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. آگے وہ بیان کی ہیں اور وہ کل 5 چیزیں. اور یہ پھر سن لیجئے انما حرم ربی، یہ نہیں کہ یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، نہیں صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. جنسی انحراف کی جتنی غلط چیزیں ہیں نے وہ حرام کی ہیں. پہلی چیز بدکاری حرام کی ہے اور اس نوعیت کی چیز. اس کے بعد والاسم، کسی کا حق تلف کرنا، حق مارنا حرام کیا ہے. اس کی ظاہر ہے کہ 10 صورتیں ہماری روز کی زندگی میں پیش آتی ہیں. والبغی بغیر الحق، کسی کی جان مال اور عزت کے خلاف اقدام کرنے کو حرام کیا ہے. 3 ہو گئی. چوتھی کیا ہے؟ ان تشرک باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ، بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنانے کو حرام کیا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور بغیر علم کے اللہ کا دین بنانے کو حرام کیا ہے. تو بس یہ 5 چیزیں حرام ہیں. اب ان میں ٹیٹو کہیں نظر آ جائے تو اپنے بچوں کو بتا دیجیے. لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر افریقہ کے لوگ عرب میں تھے، ان کی خواتین بہت سے مشرکانہ اعمال اس طریقے سے کرتی تھی. یعنی ان سے متعلق بعض سپرسٹیشنز اور اوہام تھے اور وہ مشرکانہ تھے، شرک پر مبنی تھے. اسی کے تحت بعض ٹیٹوز بھی بنائے جاتے تھے اور بعض موقعوں کے اوپر بھویں اس طرح تراشی جاتی تھیں، اسی طرح سے بال اس طرح سے عورتیں بنواتی تھیں. یہ شرک کی وجہ سے رسول اللہ نے روکے تھے، اس لیے کہ ان 5 چیزوں میں شرک موجود ہے. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. موجودہ زمانے میں وہ دنیا ختم ہو گئی، اب یہ ایک فیشن کی چیز ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اس میں حرام حلال کا کوئی سوال نہیں. یہ سوال ہے کہ ہم کینیڈین گورنمنٹ کو جو ٹیکس دیتے ہیں اور پھر اپنی زکوٰۃ اس مقدار سے منہا کر لیتے ہیں، لیکن یہاں کی گورنمنٹ LGBT کمیونٹی کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو گرانٹ کے طور پر ایک خطیر رقم دیتی ہیں. تو جس رقم سے ہم زکوٰۃ منہا کرتے ہیں اس کا مصرف LGBT کمیونٹی پہ خرچ ہوتا ہے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ دیکھیے جو حکومت کی ساری ٹیکسیشن ہے وہ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتی، وہ بحیثیت مدنی سوسائٹی کا نظم چلانے کے لیے ہوتی ہے. اس میں حکومت اپنے اخراجات بھی پورے کرتی ہے، اس میں آپ کو بے شمار سہولتیں بھی دیتی ہے. بلکہ ایمانداری سے دیکھا جائے تو یہاں کی حکومتیں وہ سہولتیں ہماری حکومتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دیتی. تو اس وجہ سے اس میں کوئی ایک ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کو یا مجھے اختلاف ہو. وہ تو کوئی مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو اس میں بھی ممکن ہے کہ مجھے کسی ایک چیز سے دوسری چیز سے اختلاف ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ ٹیکسیشن کی صورت میں دیتے ہیں آپ اپنی زکوٰۃ اس میں منہا کر سکتے ہیں،
عام طور پر زکوٰۃ، ٹیکس، یہ جو کچھ بھی خرچ ہوگا وہ پوری کی پوری قوم کی بہبود پر، اس کی ضرورتوں پر خرچ ہوتا ہے. ایک آدھ دو چیزوں کے غلط ہونے سے آپ کی زکوٰۃ کو کچھ نہیں ہوگا. جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ پوری ہو گئی اور وہ اللہ قبول فرمائے گا. جن لوگوں کو فیصلہ کیا ہے ان کا فیصلہ اگر غلط ہے تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم کر دیا کہ زکوٰۃ اصل میں حکومت ہے، تو حکومت بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، حکومت غلط فیصلے بھی کر سکتی ہے. ہمارا کام ادا کر دینا ہے. اگر حکومت کوئی غلط کام کر رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنا یہ ایک الگ کام ہے اور وہ کرتے رہنا چاہیے. سوال ہے کہ جی میرے علم میں آیا ہے کہ آپ نارتھ امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں اور ڈیلس میں کوئی تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس تعلیمی ادارے کے کیا مقاصد ہیں؟ میری تو جو عملی زندگی ہے، یعنی ایک تو میرے علمی کام ہے اور وہ اب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کی تکمیل کے بعد میں نے اپنی زندگی کے آخری حدیث کو فوکس کیا ہوا ہے، اسی پر میں کام کر رہا ہوں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تحقیق، تنقیح، ان کی ایک نئی پریزنٹیشن اور بہت سے کام ہیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں. لیکن عملی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا کام مسلمانوں کی تعلیم کا کام ہے. ان کے بچوں کی بھی، ان کے لڑکوں کی بھی، ان کے بڑوں کی بھی، سب کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایجوکیٹ کرنا ہی اصل میں ایک بڑا کام ہے مذہبی لحاظ سے. حقیقت یہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں ایک لفظ میں یہ کہوں گا، آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری مسلم کمیونٹی کا دنیا بھر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ غربت اور جہالت. اور غربت جہالت کو پیدا کرتی ہے، جہالت غربت کو پیدا کرتی ہے. ایک سائیکل ہے جس میں ہم گرفتار ہو گئے. تو جہالت کے خلاف، اگنورنس کے خلاف جد و جہد یہ میرے نزدیک اہم ترین کام ہے. میں تو سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ سیاست بازیوں میں اپنے بہت وقت ضائع کر لیا. کانسنٹریٹ کیجئے کہ ہماری کمیونٹی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی بنے اور اپنے مذہب کے معاملے میں بھی علم کے مقام پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی پوزیشن میں. تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو المورد یو ایس بنا رہا ہے. میں نے بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں اس کے لیے کہ یہ ایک بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا وجود میں لے آنا، خاص طور پر مغربی دنیا میں، کہ جس میں اعتماد کے ساتھ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اعلیٰ ترین مذہبی تعلیم ان کو مل جائے گی. تعصبات سے بالا، فرقہ بندیوں سے بالا ہو کے ان کے بچے خالص علم کی بنیاد پر اپنے دین کو سمجھ لیں گے اور دین میں اختلافات کو بھی جان لیں گے کیا ہے، اس کی ریزننگ بھی سمجھ لیں گے. تو اس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنایا جا رہا ہے. تو میں نے بھی اپنی خدمات اس کے لیے پیش کر دی. مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک پرچی آئی ہے کہ آپ خواتین کے بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے گھر بھی جانا ہے. اور یہ ایک سوال بھی خاتون کی طرف سے، وہ کہتی ہیں کہ اور گھر جانا ہے اس لیے بیگم کو وہاں چھوڑ کے آئے. ظاہر ہے کہ پھر نتائج تو بھگتنے پڑیں گے. یہ سوال ہے جی کہ کیا شوہروں پر بیوی کو جیب خرچ دینا دینی لحاظ سے لازم ہے؟ شادی کا جو کانٹریکٹ ہے، جس معاہدے سے شادی وجود میں آتی ہے اسلامی قانون میں، وہ تو ہے ہی یہ کہ مرد کو نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے. یعنی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. عورتیں کچھ کماتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، کریں، جو کچھ وہ کمائیں گی وہ ان کا ہے، ان پر کوئی ذمہ داری ایک پیسہ خرچ کرنے کی بھی نہیں ہے. یہ فرق سمجھ لیجیے. ذمہ داری اور چیز ہے، اپنی مرضی سے کچھ کام کرنا وہ بالکل الگ چیز ہے. ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے قانون میں مرد پر ڈالی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ذمہ داری فراخ دلی کے ساتھ، حسن معاشرت کے جذبے سے، جس کو قرآن نے کہا نا عاشرہن بالمعروف، یہ تمہاری بیوی ہے، ان کے ساتھ اچھائی، بھلائی اور معروف کے مطابق معاملہ کرو. تو ضرور ان کو جیب خرچ آپ نہیں دیں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پہ کون دے گا؟ اپنے اماں ابا کے پاس تو نہیں جائیں گی نا. تو وہ کماتی بھی ہو تو تب بھی آپ کا فرض ہے ہر حال. یہ کہ وہ خود ہی لے لیتی ہیں. جب آپ نہیں دیں گے تو خود ہی لیں گی، پھر کیا کریں گے؟ تو نان و نفقے کی ذمہ داری دی گئی ہے. یہ جو گھر کا ادارہ بنایا گیا ہے،
اس میں معاشی جدوجہد کرنا، باہر جانا، کما کے لانا اور اخراجات کو ان کے بچوں کے فراخ بلی سے پورا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات عورتیں ویسے بہت اچھی طرح سن لیتی ہیں. اس کے بعد جب کا مطالعہ کرتی ہے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ اچھا آئندہ سے معاہدہ یہ ہوا کرے گا کہ نان و نفقے کی ذمہ داری عورت پر ہے. تو ایک خاتون بھی امریکہ میں تیار نہیں ہوئی اس کے لیے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ذمہ داری اٹھانی ہے. آپ سو رہے ہیں گھر میں، نہ جائیں ملازمت پہ، لیکن مرد کو جانا ہے، اس لیے کہ اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اس نے اگر شادی کی ہے تو اخراجات پورے کرنا اس کا کام، تو فراخ بلی سے کرنی چاہیے. سوالات کا سلسلہ یہاں پر ہم ختم کریں گے، اس لیے کہ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. آخر میں ہم غامدی صاحب سے کوئی نصیحت کی بات، کوئی خیر کی بات سننا چاہیں گے. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں دعوت دوں، یہ اتنا بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کو آرگنائز کرنے میں سارے والنٹیئرز ہیں اور مہینوں کی کوشش ہوئی ہے. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب فیصل ملک صاحب کو، جو غامدی صاحب کا ادارہ ہے المورد انسٹیٹیوٹ، اس کو یہاں پہ ہیڈ کرتے ہیں. وہ کچھ ان لوگوں کا مختصر تعارف کرا دیں گے اور آپ لوگوں کو ان کی پہچان بھی ہو جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم غامدی صاحب سے وہ آخری بات جو ہے وہ سنتے ہیں. فیصل ملک صاحب. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام الحمدللہ بالکل خیر و خوبی کے ساتھ انجام کو پہنچا ہے. اور اللہ کا ہم یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت جو یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا سب اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایجاد کروا دیے ہیں، اور اپنے دین کی خاطر جو بھی سوالات ایک سچے طالب علم کے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہاں سے وہ سوال پا لیتا ہے. لیکن یہ کمیونیکیشن ہی ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ کا ہی اس پہ بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس دور میں جو بڑے اہل علم ہیں ان کو ہمیں براہ راست اس طرح سننے کا بھی موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے. میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ تشریف رکھ کے اپنے سوالات کے جوابات یہاں سے سنے ہیں. اور میں آپ سب کے بہاف پہ استاد مکرم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو علیل ہونے کے باوجود تشریف لائے ہیں، اور ایک طویل نشست، اتنا لمبا بیٹھنا اور سب سوالات کے جوابات دینے بالکل آسان نہیں ہے. لیکن میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ سب سوالات سنے اور ان کے جوابات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے. جو یہ پروگرام انتظامیہ جو لوگوں نے یہاں پہ ارینجمنٹس کی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان میں اتنے نام ہیں ماشاءاللہ جو والنٹیئرز ہیں. اور والنٹیئرز کا یہ بھی سچی بات ہے کہ والنٹیئرز کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک چھوٹا لفظ ہے. انفیکٹ وہ لوگ جو اپنے دین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں ہر طرح کی خیر فرمائے. اس کے علاوہ بہت ساری ایک لسٹ ہے جو لوگ، خاص طور پہ بچے جو کام کر رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بسام عابد ہیں، میراب ہیں، مہرین ہیں، خیزر، ربا، سارا، عبداللہ شہزاد، شین، فیضان، عبداللہ صاحی، نبراس، آرسم خان، زین، ابراہیم وغیرہ سب بچوں کا میں بہت ہی دل شکریہ ادا کرتا ہوں جو باہر بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کام کیا. کچھ لوگ جو ان کو سپروائز کر رہے تھے ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ ناصر شیخ صاحب ہیں، سلیم صاحب ہیں، محفوظ صاحب ہیں، کامران رضوی صاحب ہیں، راشد سہیل صاحب، صوبان صاحب ہیں، زاہد کمال صاحب، عامر اختر، عمیر احسان، عاصم صاحی صاحب، اور احمد خان، شراز مرزا، خلیل اللہ صدیقی، انوار قریشی وغیرہ. اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں سب کے نام غالباً نہیں لے سکوں گا مختصر وقت میں، لیکن میں سچے دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ان لوگوں کو مینج کرنے والی ایک ٹیم جو کور کمیٹی کے لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ خلیل اللہ صدیقی ان میں سے اکثر آ کے کھڑے ہیں میرے ساتھ،
خلیل اللہ صاحب ہیں، محفوظ صاحب ہیں، زاہد بشیر صاحب ہیں، طارق حسین صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، اور انوار قریشی میرا خیال ہے نیچے تشریف فرمایا، اوپر نہیں آئے، اور خلیل بھائی ہیں، خلیل اشمت صاحب، اور ناظم صاحب ہیں، کامران صاحب ہیں، عدیلہ اسد صاحبہ ہیں، آپا ہیں ہماری شاہینہ آپا ماشاءاللہ بہت ہی محنت اور جذبے کے ساتھ کام کرتی بھی ہیں اور کرواتی بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارے دو صاحب اور بھی تشریف ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی ویب سائٹ دہرا دیتا ہوں بجائے اس کے کہ سارا تعارف دہراؤں، اس almuridinstitute.ca، اس پر آپ ضرور وزٹ کیجئے، اور اس میں آپ کو ہمارے کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی، جو کلاسز وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہیں بچوں کو، ایڈلٹس کو، یوتھ کو، ان کی تفصیلات بھی مل جائیں گی، اور جس طرح بھی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تشریف لائیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ کچھ سکھا سکتے ہیں تو پھر بھی ضرور ہمارے دست و بازو بنیں، ہر طرح کی مدد آپ ضرور کریں۔ ویب سائٹ پہ آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں حسن صاحب کو واپس عنایت۔ بہت شکریہ فیصل ملک صاحب۔ خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں اور غامدی صاحب سے ہم وہ آخری بات، وہ آخری نصیحت، وہ آخری خیر کا کلمہ جو کینیڈا میں رہنے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے وہ دینا چاہیں تو ہم اس کو منتظر ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ میں نے تو یہی کوشش کی تھی کہ جو بات بھی کروں وہ کینیڈا کے لوگوں ہی سے کروں، لیکن یہ بالکل ویسی صورتحال ہے۔ ہمارے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، تو کسی نے اس تفسیر کا ایک نسخہ پکڑا، خدمت میں پیش کیا اور یہ کہا کہ مولانا اس پہ کوئی نصیحت لکھ کے دستخط کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ دستخط میں کر دیتا ہوں، نصیحت اس میں سے پڑھ لینا۔ تو لگتا ہے کہ ان کو پچھلے 2 گھنٹے میں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوئی۔ تو خیر، اب انہوں نے فرمایا ہے تو امتثال امر میں میں صرف ایک بات کہوں گا آپ سے، اور وہ وہی ہے جو میں نے اپنی اس گفتگو کے دوران میں بھی کہی۔ آج سے فیصلہ کیجئے کہ آپ نہ دیوبندی رہیں گے حدیث، نہ بریلوی، آپ کیا ہوں گے؟ صرف مسلمان ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ ایک فیصلہ ہم کر لیں سب کے سب دنیا بھر میں، تو بے شمار مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، اول مسلمان آخر مسلمان، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو از راہ کرم کچھ وقت نکال کے علمی طور پر اپنے دین کو سمجھ بھی لیجیے، علمی طور پر، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں۔ یہ میں اطمینان دلا دوں آپ کو کہ دین کا جو کانٹینٹ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ 6 مہینے فارغ کر لیں گے اپنے آپ کو، تو آپ پورے دین کو اس کی ابتدا سے انتہا تک جان لیں گے۔ یہ میں عام آدمیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علماء کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو اس لیے جب آپ مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے دین کو علمی طور پر سمجھ بھی لیجئے، اور اس دین کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں 2 باتیں ہیں: اللہ سے سچی محبت جس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے، بندوں کی خدمت جس کا ظہور ان پر خرچ کرنے میں ہوتا ہے۔ بس یہی بات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔